الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس آیت کا آغاز اللہ رب العزت نے جس خطاب سے کیا، یعنی یا ایھا الذین آمنو کہا، وہ اتنا خوبصورت اور اتنا پیارا انداز ہے کہ اللہ رب العزت نے اس میں ایک تعلق کا اظہار فرمایا۔ جیسے اگر کوئی آپ کا بزرگ، کوئی بڑا آپ کو اپنا پیارا کہہ کے کہتا ہے، کسی رشتہ داری کا حوالہ دیتا ہے، باپ بیٹا کہہ کے پکارتا ہے، ماں جو ہے کوئی اچھا سا پیارا نام لے کر بلاتی ہے، انسان کا جی خوش ہو جاتا ہے کہ مجھے اتنے پیار سے بلایا جا رہا ہے۔ انسان اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ ابو نے بلایا ہے، میں جاؤں گا، ابو کی بات کو مانوں گا، ابو مجھے دعا دیں گے اور میری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پہ فرمایا تھا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں۔ دیکھو وہاں دوستی کی بات کی، اور ایک اور آیت کے اندر اللہ ایمان والوں کے بارے میں کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہے ان کے دلوں میں اللہ کی شدید محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید پہ جب ہم غور کریں گے، ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں یحبہم و یحبونہ، کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کا ایک تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ورنہ خالی عبادت کافی نہ ہوتی جب تک اس میں محبت کا عنصر شامل نہ ہو جائے۔ تو بھئی عبادت کریں، محبت کے ساتھ کریں۔ اللہ رب العزت نے بھی اسی تعلق کے ساتھ عبادت کا حکم دیا، کہا کتب علیکم الصیام، کہ ہم جو ہے آپ پر روزوں کو فرض کر رہے ہیں۔ اب یہ روزے فرض اس لیے ہوئے کہ انسان کو جسمانی بھی فائدہ ہو اور روحانی فائدہ بھی ہو، کیونکہ ہم دنیا میں بھی رہتے ہیں اور ہم نے آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے۔ جسمانی فائدہ یہ ہے کہ ہم آج جتنے بھی کھانا پینا اور جو ہے ہوا، ان سب کو اگر غور کریں گے تو ان میں ٹاکسنز ہیں۔ ہر جگہ پر ٹاکسن جو ہے وہ جو ہے ہم ایڈیٹیوز کے طور پہ بھی ڈالتے ہیں، اپنے فرٹیلائزرز میں بھی ہیں، کلرز بھی ڈالتے ہیں فوڈ کے اندر، پانی کے اندر کلورین ہے، ہوا کے اندر سموک ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ فیٹ سالوبل ٹاکسنز بن جاتے ہیں، یہ جا کر فیٹ کے ساتھ ہمارے جسم کے ہر آرگن میں جو ہے سر سے لے کر پاؤں تک یہ جا کر وہاں اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ ان ٹاکسنز کو نکالنا چاہتا ہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اب جو ہے ایسی ڈائٹنگ کرے کہ جس سے اس کا کچھ ویٹ لاس ہو جائے۔ اگر ویٹ لاس ہوگا تو یہ ٹاکسنز نکلیں گے کیونکہ فیٹ ڈیزالو ہوگی۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کا مہینہ اتنا بابرکت مہینہ دیا ہے کہ ہم چاہے نہ چاہیں اللہ نے فرض کر دیا، اور اس فرض کی وجہ سے ہمارا جسم ایک دفعہ پھر تر و تازہ ہو گیا۔ تمام آرگن سے فیٹ کچھ نہ کچھ جو ہے نکلی اور وہاں سے ٹاکسنز بھی یہ خارج ہوئے۔ رمضان کے شروع میں تھوڑا ہیڈیک فیل ہوتا ہے چند روزوں میں، کیونکہ اس میں ٹاکسنز ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر اسی طرح چہروں پر ایک چمک آ جاتی ہے، اور وہ چمک جو ہے اس کی وجہ سکن کے نیچے ہونے والے وہ ٹاکسنز ہیں جو خارج ہوتے ہیں اور سکن کو ایک خاص کلر مل جاتا ہے۔ اچھا، اب اسی طرح آپ نے رمضان کے اندر آہستہ آہستہ اپنے اندر چستی بھی محسوس کی ہوگی، آپ کے ہاتھ پاؤں زیادہ بہتر چلنے لگتے ہیں، جوائنٹس وغیرہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں، تو یہ بھی ٹاکسنز کے نکلنے کی نشانیاں ہیں۔ اگر ہم اس میں اور بھی زیادہ خیال رکھنا چاہیں کہ ہم اپنے سموسہ، پکوڑا اور اس قسم کی جو کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، روٹی چاول کا کنٹرول کریں تاکہ ہر آدمی چند پاؤنڈ ویٹ لاس کرے اور اس سے اس کے ٹاکسنز ریلیز ہو جائیں، تو یہ رمضان کے اندر جسمانی فائدہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے جہاں جسمانی فائدہ وہاں آخرت کا فائدہ، اور کہا کہ کھانا پینے سے بھی پرہیز کرنا ہے، بیوی سے بھی پرہیز کرنا ہے، یعنی اب کیا ہے کہ آپ نے مکمل اللہ کی عبادت میں اس وقت کو گزارنا ہے۔
تو لہٰذا اگر ہم اس وقت کو اللہ کی عبادت میں گزاریں گے ہمیں روحانی فائدہ ہوگا، اور روحانی فائدے کے لیے ہمیں قرآن مجید اللہ نے اسی مہینے میں نازل فرمایا، عبادت کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑھا دیتے تھے، اور اسی طرح جو ہے تمام آرگن سے آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پاؤں سب کو گناہوں سے ہم بچا کر عبادت میں لگا دیتے ہیں، تو یہ روحانی فائدہ ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کیا یہ پہلے بھی تھا؟ اللہ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی پہلے والے لوگوں نے بھی اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے یہی طریقہ اڈاپٹ کیا تھا، اور انسانوں کی یہ ایسی ضرورت ہے۔ اور جو ہے آپ اگر ہسٹری کو اٹھا کے دیکھیں گے سب نے روزے رکھے، چنانچہ ہم بھی رکھتے ہیں۔ مقصد پھر دوبارہ وہی ہے لعلکم تتقون، کہ اس سے آپ کو جو ہے تقوی حاصل ہو جائے، پرہیزگاری حاصل ہو جائے، تاکہ پورا سال آپ کا پھر عبادت میں ذوق، شوق، استقامت کے ساتھ آپ کریں، اور جسم بھی آپ کا فریش ہو اور طاقتور ہو، تاکہ آپ عبادت میں لگے رہے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ رمضان ہمارا اسی طرح گزرے گا، اور بہت سارا گزر گیا، باقی جو ہے اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ۔